لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانوں نے 10 سنتیں ایسی عطا فرمائیں جن کا حدیث میں ذکر ہے، اور ان 10 چیزوں کو فطرت فرمایا اور امت محمدیہ کے اندر ان کو جاری و ساری فرما دیا۔ وہ 10 سنتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، مونچھوں کا تراشنا، اور حدیث شریف میں اس کی وضاحت آ گئی۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ امت محمدیہ میں، شریعت محمدیہ میں ہر سنت کی تفصیل آ گئی، کیونکہ اسلام یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پہلی شریعتوں سے جو چیز اس امت میں آئی اس کی تکمیل کر دی گئی، اس کی کمی بیشی کو دور کر کے اسے مکمل کر دیا گیا۔ تو حدیث میں اس کی تفصیل بیان کر دی، سنت بتا دی کہ مونچھوں کو تراشنا اور داڑھی کو بڑھانا اس کا حکم ہے۔ فارس کے بادشاہ کی طرف سے 2 قاصد گئے مدینہ منورہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ پیش ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا ایسی شکلیں بنانے کو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے بادشاہ نے، رب کہتے تھے اپنے بادشاہ کو، کہ ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو منڈاؤ اور مونچھوں کو بڑھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ، اور امت کو حکم دیا کہ مونچھوں کو پست کرو، اور پست کرنا کینچی سے پست کرنا۔ بالکل آج کل مشین آتی ہے وہ جو کینچی کی طرح کاٹ دیتی ہے، موٹی مشین بھی لگائی جا سکتی ہے، باریک مشین بھی لگائی جا سکتی ہے۔ سیفٹی پھیرنا بھی جائز ہے لیکن افضل نہیں، سنت نہیں۔ نمبر 1، مونچھوں کو پست کرنا۔ نمبر 2، کلی کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ سبحان اللہ، مسواک کیا عظیم و شان سنت ہے۔ اللہ، 70 فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرماتا ہے۔ مسواک کرنے والے کو فرشتے محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ یہ بلغم کو دور کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، سر درد کو دور کرتی ہے۔ پیلو کی مسواک ہو، پیلو کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا عرب علاقے میں پیلو کی زیادہ ہوتی تھی، زیتون کی، سکھ چین کی، نیم کی، کوئی بھی مسواک جس علاقے میں اویلیبل ہو وہی سنت ہے۔ سر درد ہو، زبان کی طول و عرض میں مسواک کریں، سر درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ پہلی، مونچھوں کو تراشنا۔ نمبر 2، کلی کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، ناک صاف کرنا پانی ڈال کر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ خاص طور پر ہماری شریعت محمدیہ میں اس کی تفصیل آ گئی، کلی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور ناک صاف کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ سب صبح کو جب جاگیں تو ناک میں پانی ڈال کر اس کو زور زور سے ناک کو صاف کریں۔ فرمایا کہ شیطان ناک کے نتنوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب انسان ناک کو ایسے صاف کرتا ہے، زور سے نکالتا ہے اس ناک کے اندر سے گند کو، تو شیطان بھی دفعہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز، سر کے بالوں میں مانگ نکالنا۔ اللہ اکبر۔ اور شریعت محمدیہ میں سنت بتا دی، درمیان سے مانگ نکالنا، یہ سنت ہے۔ جی ہاں، زلفیں رکھنا کانوں کی لو تک، یہ اس میں شامل نہیں، میں تو صرف سر کے بالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا ذکر کر رہا ہوں۔ درمیان سے مانگ نکالنا یہ سنت ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ اب اس میں کنگھی کرنا بھی آ گیا،
کنگھی ہم روزانہ کرتے ہیں کہ کون نہیں کرتا کنگھی؟ چند دن کنگھی نہ کرے تو انسان بھوت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے میلے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا جنوں جیسی شکل بنا رکھی؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے صحابی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے تو بالوں میں کنگھی کر لے، اور تیرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تو کپڑے دھو لے؟ پاک صاف رہنا یہ شریعت نے ہمیں بتایا، یہ سنت ہے اللہ۔ جی ہاں، یہ کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پاک صاف جب تک میلا نہ ہو جائے۔ خاص طور پہ سفید لباس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے جب تک یہ میلا نہ ہو جائے۔ اور میلا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے کپڑوں میں سے اسمیل آنے لگے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، خوب احتیاط کرنی چاہیے، خوب احتیاط۔ اپنا بھی حق ہے، اپنے نفس کا بھی حق ہے، اور اپنے ساتھی کا بھی حق ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مسجد میں آئیں اور ہمارے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ ساتھ والا بھی بیچارہ تنگ ہے۔ کیا مشکل ہے اگر روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہم اپنی بغلیں دھو لیا کریں اور خوشبو لگا لیا کریں، سرسوں کے تیل میں تھوڑی سی خوشبو مکس کر کے رکھ لیں اور روزانہ سونے سے پہلے لگائیں۔ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بغلوں کی اسمیل کم ہو جائے گی۔ اور خوشبو کثرت سے لگانا اللہ کو بھی محبوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے کرنے چاہیے یہ کام، خوشبو لگانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ کیا دنیا کی کوئی خوشبوئیں ہوں گی؟ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ ہم نے جمع کر لیا، آپ آرام فرما رہے تھے، پسینہ آ رہا تھا، ہم نے وہ پسینہ اپنی شیشی میں ڈال لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی، پوچھا کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا کہ آپ کی پسینے میں اتنی خوشبو ہے، اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گی، اس کی خوشبو بھی دوبالا ہو جائے گی۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کثرت سے استعمال فرماتے تھے۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 6، ناخنوں کا تراشنا۔ اور ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ جمعے کے دن ناخنوں کا تراشنا، اور ناخنوں کے تراشنے کی ترتیب بھی بتائی۔ ہاتھوں کو ایسے کر لینا اگر تو دائیں سے شروع ہوں، یہ شہادت کی انگلی کے پہلے ناخن کاٹیں، پھر اس کے ساتھ شروع ہو جائیں اور دوسرے ہاتھ کی چیچلی انگلی سے شروع کریں انگوٹھے تک، اور پھر آخر میں دائیں انگوٹھا اس کا ناخن کاٹیں۔ یہ ترتیب بتائی ہے، یہ مستحب ہے ترتیب، جمعے کے دن ناخنوں کا کاٹنا اور پھر اس ترتیب سے کاٹنا۔ اور پھر آج 29 ذی قعدہ ہے، 29 آج چاند نظر آ سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں، میرے کچھ مسئلے بھی عرض کرنے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اسے چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ ناخن کاٹے نہ جسم کا کوئی بال کاٹے۔ جب قربانی کر لے اس کے بعد ناخن بھی کاٹے اور بال بھی کاٹے۔ یہ مستحب ہے جس نے قربانی کرنی ہو۔ ہاں البتہ اس شخص کو 40 دن گزر گئے ہوں، ناخن کاٹے یا زیر ناف بال کاٹے یا بغلوں کے بال کاٹے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی ناخن کاٹے اور بال کاٹے۔ اور اگر کوئی ان دنوں میں بال ناخن کاٹ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں مسئلہ۔ بہت اجر و ثواب ہے، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے اس میں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر مسئلہ میں نے عرض کر دیا۔ 6 باتیں ہو گئی۔ ناخن کاٹنا۔ نمبر 7، بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا، یہ یاد رکھیں مسئلہ۔ بغلوں کے بال ہم سیفٹی سے صاف کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن سنت بالوں کا موچنے سے اکھاڑنا ہے بغلوں کے بالوں کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بالوں کی بدبو، یہ بغلوں کی بدبو بھی کم ہوتی ہے۔ نمبر 2، بال دیر سے اگتے ہیں، تو اکھیڑنا یہ سنت ہے، لیکن اب اکھیڑیں گے تو تکلیف ہوگی، اس لیے ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے سیفٹی سے صاف بالوں کو کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، اگر کوئی اکھاڑ سکتے ہیں تو اکھاڑیں۔ نمبر 8، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا۔ ناف سے نیچے کا حصہ
اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک ہے جہاں پیٹ ختم ہوتا ہے وہاں سے نیچے سیاہ بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو مقعد تک صاف کرنا، اور جو انسان کی شرمگاہ رانوں پہ جہاں جہاں تک ٹچ کرتی ہے وہاں وہاں تک بالوں کا صاف کرنا، اور مقعد تک جہاں تک انسان صاف کر سکتا ہو وہاں تک بالوں کا صاف کرنا۔ اگر ان بالوں کو صاف کرنے میں 40 دن گزر گئے ہوں تو پھر یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر بھی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، ورنہ صاف نہ کریں، یہ مستحب ہے ان 10 دنوں میں۔ اس کو سیفٹی سے بھی صاف کر سکتے ہیں اور بال صفا پاؤڈر سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے سیفٹی سے کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر ان کو بال صفا پاؤڈر یا کریم میسر نہ ہو تو ان کو بھی شریعت نے سیفٹی سے بال صاف کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان مسئلوں کو سمجھنا چاہیے، یہ طہارت کے مسائل ہیں، یہ بنیادی مسائل ہیں، ہر ایک کو معلوم ہونے چاہیے۔ 8 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 9، ختنے کرنا۔ ختنے کی سنت یہ ہماری شریعت کے اندر بتا دی گئی کہ بچہ جب پیدا ہو تو وہ 7 دن کا ہو جائے تو ختنہ کروانا سنت ہے۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ کمزور ہے بچہ ابھی نہ کروائیں تو پھر جب وہ صحت مند تھوڑا ہو جائے ڈاکٹر اجازت دیں اس وقت ختنے کروانے چاہیے۔ 7ویں دن بچے کے بالوں کا صاف کرنا، اس کو وزن کر کے اتنی چاندی کے بقدر رقم کا صدقہ کرنا اور عقیقہ کرنا، اور بچے کا خوبصورت نام رکھنا، اچھے معنی والا نام رکھنا، یہ 7ویں دن سنت ہے۔ ضمن میں ایک بات یاد آ گئی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، یہ سنت ہے۔ اذان کسی متقی پرہیزگار انسان سے دلوانی چاہیے۔ گٹی دینا، کھجور یا کوئی بھی چیز اپنے منہ میں چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا، اس کو گٹی دینا کہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں غفلت ہوتی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بچہ ہو تو نیک صالح مرد گٹی دے، اگر لڑکی ہے تو نیک صالح عورت گٹی دے۔ یہ نہ ہو، اثرات ہوتے ہیں اس کے، یہ نہ ہو کہ وہ لڑکی ہے تو پہلوان نے گٹی دے دی اور بڑی ہو کے وہ جناب تڑیاں لگاتی ہے، اثرات ہوتے ہیں۔ اور لڑکا ہے تو اس کو کسی لڑکی نے گٹی دے دی اور بڑا ہو کے بڑا شرماتا ہے، اثرات ہوتے ہیں۔ 9 باتیں ہو گئی۔ 10ویں چیز، استنجا پانی سے کرنا، طہارت، پانی سے طہارت کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ 10 سنتیں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی، جو ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو ثواب کی چیز بنا دیا، سنت بنا دیا ہمارے لیے۔